کہ ہندوستان میں صحیح معنی میں سچی بات یہ ہے کہ 1/4 مسلمان ہیں، 30 کروڑ ہیں. اعداد شمار کے اعتبار سے اگر سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے لگائیں تو ہر پانچواں مسلمان ہے. اگر آپ صحیح اعداد و شمار کے اعتبار سے لگائیں تو ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے. صرف ایک دن میں 4 آدمیوں تک دین کی بات پہنچانی ہے، ایمان پہنچانا ہے، حق پہنچانا ہے، اللہ وہ ہے کامیابی کی بات پہنچانی ہے. ایک دن میں صرف 4 آدمیوں تک، اگر ایک آدمی کو صرف 4 آدمیوں تک کام کرنا ہے. یہ صرف ایک دن کا کام ہے. جو لوگ دعوت کے کام میں کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ دائی گھر سے نکل جائے رات کو دعا کر کے تو 4 آدمیوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، خصوصاً اس ملک کے لوگوں کو، محبت بھرے لوگوں کو جو اتنی زیادہ قدر کرنے والے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں جو ہے مدرسے کے طلباء کو جو مدارس پڑھتے ہیں جن میں عربی درجات ہیں، ان سب میں دعوتی تربیتی کیمپوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ ہمارے 2-3 سال سے چل رہا ہے کہ ہر بڑے اونچے کے درجے میں 2-2 10-10 دن کے کیمپ لگوائے جائیں گے تاکہ بچوں کو عملی مشق ہو جائے. اصل میں تجربہ یہ ہے، اور یہ بالکل فیکٹ ہے، کہ اگر ڈرائیونگ پر PhD کرا دی جائے اور اسٹیئرنگ پر بٹھا کر ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے تو ہرگز ڈرائیور نہیں بنتا. اس لیے عملی مشق کا سلسلہ ہی چل رہا ہے. تربیتی کیمپ جو ابھی تھوڑی دیر بھی کارگزاریوں کے ذکر ہو رہا تھا، اللہ کی شکر ہے کہ وہ طلباء کا ذہن بنایا گیا. پہلے ہمارے یہاں آخری 10 سال کے بچوں کے کیمپ لگتے تھے 2، تو خود طلباء نے کہا کہ 1 سال میں ہم صرف 10-10 دن کے 2 کیمپ کر کے کہاں وہ ہو جائیں گے، دائی بن سکتے ہیں، اس لیے جو ہے ہمیں زیادہ وقت دیا جائے. تو مشورے کے بعد یہ طے ہوا. تو تقریباً 2.5 مہینے تک کیمپ چلتے رہے، بہت دن تک 55 کیمپ لگے تھے. اس میں جو ہے وہ یہ وہاں ایمس رشی کیش ہمارے یہاں ہندوستان میں سب سے بڑا تیرتھ ہے. آدمی ایسی جگہ پر جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ بھئی یہاں یہ تو مذہبی جگہ ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. قرآن نے کہا ہے کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو، ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ہر جگہ آئے تو ہمارے یہاں بھی آئے. اب وہ یہ جو دیوی دیوتا ہیں، مجھے اکثر غالب گمان یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی کہانیوں کو جیسے وہ سند صحیح تاریخ کا ذوق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں نہیں رہا، اس طرح جس طرح علماء اسلام نے کہ فن ایجاد کیا اور سچ کو سچ اور حق کو حق اور درجات متعین کیے، فن اسماء الرجال وہ کیا، اور حدیثوں کی چاٹ پر رکھا ہو رہا. تو ان کے یہاں تو روایت ایک جگہ سے چلی، دوسری جگہ کچھ اور بڑھ گئی، اس میں نمک مرچ لگایا، تیسری جگہ اور بڑھ گئی، اور کچھ کا کچھ بن گیا اس کو. لیکن کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے ان دیوی دیوتاؤں کے واقعات تقریباً ملتے جلتے سے ہیں، جنہیں بعد میں انہوں نے خدا بنا کر خود ان کی، جیسے ہمارے یہاں مزارات کی پوجا ہوتی ہے، یہ بھی تو ہمارے قائدین اور رہبر حضرات تھے، اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو جب اگر تھوڑا بہت شعور ہو آدمی کو روحانیت کا اور اس کا ذوق کا، تو ہمارے بہت سے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو تیرتھ استان ہیں وہاں جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کئی زیادہ بہت جو ہے روحانیت کے اسباب اور آثار زیادہ دکھائی دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہاں انبیاء نے اپنی تعلیمات اور اپنی توحید کی دعوت کا کام کیا ہے. اس کے انوار جو صاحب بصیرت لوگ ہیں بزرگوں کے ایسے مکاشفات مسلسل ملتے ہیں. تو رشی کیش ہمارے یہاں ہندوستان کا سب سے بڑا تیرتھ ہے، تو یقیناً یہاں پر بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی آئے ہوں گے. وہاں کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی قوم ایسا نہیں جس کے پاس نبی نہ آئے ہو، تو وہاں آئے ہوں گے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی تیرتھ ہیں یہاں. تو وہاں پر ایمس ہے، آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ، اور اس میں بڑے پیسے لگائے، بہت بلڈنگ بنائی ہے، تو بہت ہی معیاری، چونکہ وہ رشی کیش کا تھا اس لیے حکومت نے بہت جو ہے خرچ کیا ہے وہاں پر. وہاں 4-5 ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، بڑے متدین دیندار اور بڑے دعوتی جذبہ رکھتے ہیں. تو ان کا اصرار تھا کہ ایک کیمپ یہاں بھی بھیجا جائے طلباء کا. ہم لوگ جو ہے وہاں جوالا پور ایک مدرسہ ہے، یہاں رک جائیں گے، ہم فیلڈ ورک رشی کیش میں کرائیں گے. تو وہاں ایک جماعت پہنچی، جوالا پور میں رکے. تو جو طلباء، چونکہ دعات اتنے سارے نہیں تھے، طلباء زیادہ تھے، تو جو طالب علم پہلے کیمپ کر چکے ہیں ان کو ایسے بھی بھیج دیتے ہیں، بھئی آپ ہی چلے جاؤ بات کرنے کے لیے، آپ نے 2-3 دفعہ سیکھ لی ہے بات، کیسے قرآن پیش کرنا ہے کیسے. تو وہاں 3 بچوں کو بھیج دیا کہ آپ تو 2-3 کیمپ کر چکے ہیں، چلے جاؤ. تو وہاں انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہاں کا بڑا آشرم کون سا ہے، کہ یہاں بیٹا قریب میں سب سے بڑا آشرم اودھوت آشرم ہے. تو انہوں نے کہا، آٹو کیا، بھئی اودھوت آشرم جانا ہے، وہیں چلے گئے. وہاں گئے تو ایک بابا کو دیکھا، تلک ولک لگائے ہوئے کھڑے تھے، تو سمجھا کہ یہ ذرا بڑا بابا ہے، کہ ہمیں سب سے بڑے والے بابا سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟
کہ ہمارے امتحان ہوئے ہیں, آشیرواد لینا ہے ان سے. تو انہوں نے دیکھا کرتا ٹوپی بیچارے قرآنی مدرسے کے بچوں کی ایک ان پہ ایسی جو سادگی, بھول پن اور خلوص کی وجہ سے آدمی متاثر تو ہوتا ہے دیکھ کر. تو وہ ایک بابا کہنے کہ چلو بیٹا میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. وہاں پہنچے بابا جی کے پاس, بابا جی سے کہا کہ جو ہے انہوں نے بات کرنا شروع کی, توحید رسالت آخرت, اللہ کا تعارف کرایا قرآن مجید پر, اور انہوں نے ذرا شرک کے سلسلے میں بتایا کہ کیسے کچھ آیتیں پڑھیں. تو کہنے کہ بیٹا تم اس زمانے میں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے 150 کلومیٹر پھلت ہے صوفی سنتوں کی بستی, وہاں سے آئے ہیں. کہ تمہیں اکیلوں کو بھیج دیا یہاں پر عاشقیش؟ کہ نہیں ہمارے گرو جی بھی آئے ہیں. انہوں نے کہا تم گرو جی سے بات کرا دو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بات کرائی. تو مولانا سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آشرم میں آ سکتے ہیں, ہم آپ کے ناشتے بھی بلانا چاہتے ہیں کل کو, اور آپ کا سنسکار بھی کرنا چاہتے ہیں. تو کھانا آپ کے سامنے ہی پروسیں گے, آپ یہ بے فکر رہیے, یعنی آپ کے سامنے ہی بنائیں گے, آپ یہ سمجھو پتہ نہیں کیسا کھانا. میں کہا نہیں سامنے پروسنے کی کیا ضرورت ہے, آپ ہمارے گرو ہیں اور بڑے دھارمک وہ ہیں, تو آپ جیسا بنائیں گے ہم خوشی سے کھائیں گے, آئیں گے ضرور. کہ اچھا کتنے لوگ ہوں؟ انہوں نے کہا 23 لوگ ہیں. کہا جائیں کل. تو اگلے روز پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ بہت پرتکلف ضیافت کی, ناشتہ کرایا, اور ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک ایک سفید جوڑا بہت اچھا درمیانی درجے کا کپڑا ہے خاصا, وہ ان سب کو دیا کہ تم اس زمانے میں آئے ہو, اتنی پیاری باتیں کر رہے ہو. کیسی بات, انہوں نے ہماری دیدے کو آنکھ کھول دی ہے انہوں نے, ان ننھے سے بچوں نے, کہ بنانے والے کی پوجا کی جاتی ہے. ہم خود بنانے والے مورتیوں کی اور ہم پوجا کر رہے ہیں, اتنی موٹی عقل کی بات نہیں آ رہی ہمیں. ننھے سے بچوں نے کیسی پتے کی بات کہی, کیسی باتیں کی, ہماری آنکھیں کھول دی. ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک ایک جوڑا دیا اور ناشتہ کرا. یہ اس فطرت میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا, مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. تو صرف 4 لوگوں پر 100 سال کی کوشش اندھیرے کی, ایک دن کی روشنی والوں کی کوشش اس پر ساری گندگی کو صاف کرنے والی ہے اس ملک کی. کہ جو یہ بیچارے نادان دوستوں کی بھول پن ہے یا بے وقوفی ہے یا حماقت ہے, اسے یہی کہہ سکتے ہیں. اس ساری حماقت کا علاج صرف ایک دن میں ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی خیر امتیت کے منصب کو سمجھ لے, اور ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کر دیں مسلمانوں میں کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے, اور خود مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت. یہ جو صاحب ایمان ہیں ان کی ایمان پر حفاظت کا کیا واحد طریقہ ہے, جس چیز کی دوسرے کو دعوت دیتا ہے وہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, اگر وہ کمزور ہے تو قوی ہو جاتی ہے. جو سبق آپ کو یاد کرنا ہے, ٹیچنگ از دی بیسٹ وے آف دی لرننگ. کسی سبق کو آپ میں رسوخ, کسی مضمون پر رسوخ حاصل کرنا ہے تو اسے پڑھا دیجئے ایک دفعہ, وہ رسوخ حاصل ہو جائے گا. دوسروں کو سکھائیں گے خود. پھر مخالف ماحول کے شر سے صرف دائی بچتا ہے. کسی جگہ بھنڈارا چل رہا ہو اور آپ ایک جو ہے بالٹی لے کر پانی پلانا شروع کر دیجئے, صرف سب لوگوں کو کھلا رہے ہوں گے, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, یہ تو خود ہی ہے. اور بلا شبہ ہے کہ جب دائی حق کے مقابلے میں باطل کی کوئی حیثیت نہیں, وہ ظلمات ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم دائی ہوں, دعوت دینے والے ہوں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو